حضرت نعمان بن بشیر سے یہ روایت مروی ہے۔ نعمان بن بشیر کون ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن سے تقریباً 412 روایات مروی ہیں۔ اچھا، یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے مسلمان اور مومنین چلے گئے تو یہود نے مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے، اب ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ کسی مہاجر کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، کسی انصاری کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اگر پیدا ہوگی تو لڑکا نہیں پیدا ہوگا، ان کے اوپر ہم نے جادو کر دیا، کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوگا۔ تو تقریباً 14-15 مہینے گزر گئے، 13-14 مہینے، تو نعمان بن بشیر پیدا ہوئے انصار میں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو مہاجروں پہ جادو کیا ہوا۔ بالکل، ہم نے تو مہاجرین پہ جادو کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 6 ماہ بعد تقریباً مزید گزر گئے، ٹھیک ہے، 13-14 ماہ، 14ویں سال یعنی 1.5 سال تقریباً گزرا تو حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ تقریباً 2 سال گزر گئے، 2 سال سے 1-2 ماہ کم، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ جب یہ پیدا ہوئے تو پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ولادت کے بعد نبی پاک کی خدمت میں لے کے آئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے نواسا دیا، اسما کو بیٹا عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تہنیک فرمائی، یعنی لے کے نبی پاک کی خدمت میں آئے اور عرض کی اللہ کے رسول حضرت اسما کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، مبارکباد دی۔ آپ نے خود اس کی تہنیک فرمائی، تہنیک کہتے ہیں گھٹی دینے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو لیا، اپنے منہ میں چبایا اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس میں شامل ہوا، وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس کی گھٹی دی، اس سے تہنیک فرمائی اور پھر حکم دیا کہ جاؤ اس کو مدینہ کی گلیوں میں پھراؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ کسی کے جادو کے زور سے اولاد کی بندش نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا، مومنوں کا بھی امتحان تھا، مانتے ہیں کہ نہیں جادو کے زور۔ ٹھیک ہے، اللہ نے پھر قرآن میں بھی فرمایا نا کہ جادو جو ہے کسی پہ اثر نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے کسی کے مقدر میں لکھا ہو، اللہ کی حکم سے، اور نہ بھی کوئی جادو کرے تب بھی آزمائشیں آ جاتی۔ تو اس لیے جادو کو سر پہ اتنا سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باقی صحابہ خوشی میں لے کے ان کو مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مبارک دے رہے ہیں، اور سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں سے نکل کے ان کو مبارک بادیں دے رہے ہیں، یعنی ایک جشن کا سما تھا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اور دنیا کو یعنی مسلمانوں کو پتہ چل گیا، اور یہود کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جادو کے دور سے ان کی اولاد کی بندش کر دی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اولاد نہیں عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور یہ 2 ہجری یعنی ہجرت کا دوسرا سال جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اسی میں جنگ بدر ہوئی۔ تو جب جنگ بدر ہوئی تو نعمان بن بشیر جو تھے وہ 3 یا 4 مہینے کے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے یعنی جنگ احد میں ان کے والد، ان کے باقی لوگ جو ہیں، ان کی والدہ بھی، یہ بہت زیادہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے اور جنگوں میں شرکت کرتے۔ یہ انصار میں پیدا ہوئے اور عبداللہ بن زبیر مہاجرین میں پیدا ہوئے۔ یہ چھوٹے بچے تھے، چلنے کی عمر میں تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے تھے اور خطبہ جو ہے ممبر کے قریب بیٹھ کے سنتے تھے اکثر، اور نبی پاک کی باتیں بھی یاد رکھتے تھے۔ تقریباً 412 حدیث کے راوی ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہیں سے انگور آئے، طائف سے اچھی قسم کے انگور ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کے 2 خوشے ان کو عنایت فرمائے، بچوں کو آپ پہلے دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور فرمائے یہ لو، ایک تمہارا ہے، ایک تمہاری امی کا ہے، گھر لے جاؤ۔ تو یہ گھر لے کے جا رہے ہیں، جاتے جاتے رستے میں دونوں کھا گئے۔ تو پھر بعد میں جب آئے تو آپ نے عبداللہ بن زبیر نہیں، نعمان بن بشیر جو انصار میں سے پیدا ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی، انہیں سے روایت مروی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اماں کو دیا تھا؟ کہنے لگے نہیں، وہ تو میں خود ہی کھا گیا تھا، چھوٹے تھے نا بچپن۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہوتا ہے، غدار، یعنی پیار سے آپ نے ان کو
فرمایا کہ تم نے تو اپنی ماں سے دھوکہ کیا، اس کی چیز کھا گئے. تو آپ نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، بس ویسے ہی پیار سے ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں. تو پرورش پائی، تربیت پائی، اور یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں، بہت سی جنگوں میں حصہ لیتے رہے، اور پھر آخری وقت میں ان کو مروان کی طرف سے ایک لشکر روانہ کیا گیا تھا، اس میں یہ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، اور ان کا سر کاٹ کر رکھ دیا، دھڑ سے الگ کر دیا گیا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ سر مجھے دے دو کیونکہ میں اس کی سب سے زیادہ حقدار ہوں. اور پھر وہ لے کر اس کو گود میں بیٹھی رہیں اور اپنا سوگ مناتی رہیں، جو بھی تھا غم ایک احساس. تو بہرحال یہ ان کی اس طرح سے وفات ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے.